والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم صدر اجلاس، معزز اساتذہ کرام، مجلس میں شریک بڑے اور چھوٹے عمری برادران گرامی قدر، اس مجلس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے شخصی تربیت کے رہنما اصول. تربیت بچے کی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور حق یہ ہے کہ مرتے دم تک انسان کسی نہ کسی کے زیر تربیت رہتا ہی ہے. بچے کی تربیت، ایک انسان کی تربیت والدین بھی کرتے ہیں. مکتب کے استاد سے لے کر بڑے بڑے جامعات کے اساتذہ تک، اساتذہ کے ہاتھوں پر بھی تربیت ہوتی ہے. تربیت سماج اور معاشرہ بھی کرتا ہے، انسان کا ماحول بھی انسان کی تربیت کرتا ہے، اور انسان کی اپنی زندگی کے نشیب و فراز بھی آدمی کی انسان کی تربیت کرتے ہیں. مزاج اگر سیکھنے والا ہو، طبیعت اگر تربیت پانے والی ہو، تو ان اسباب میں سے چھوٹے چھوٹے اسباب بھی بہت سارے لوگوں کو بڑے کارآمد بنا دیتے ہیں. اور تربیت سے مستفید ہونے کا مزاج نہ ہو، سوچ نہ ہو، یا تربیت نہ ہو، ذہن نہ ہو، تو اچھے خاصے مربیوں کے زیر تربیت رہ کر بھی آدمی ناکارہ کا ناکارہ ہی رہتا ہے. مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے شخصی تربیت سے متعلق کہا گیا، اس لیے میری گفتگو تربیت کی ان تمام پہلوؤں کو شامل نہیں ہوگی. میں صرف علماء کرام کے تناظر میں شخصی تربیت کے حوالے سے بات کروں گا، اس لیے کہ ہم اور آپ بچپن سے اپنے والدین کے ہاتھوں، پھر مکتب سے لے کر مدرسہ، جامعہ سے فراغت تک، یا اس کے بعد بھی تعلیم حاصل کی ہے، تو اپنے اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر نکل آئے ہیں. اس مرحلے کے بعد زیادہ تر انحصار آدمی کا شخصی تربیت پر ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تربیت کے قابل سمجھ رہا ہے کہ ابھی میری تربیت ہونے باقی ہے کہ نہیں ہے. اسی پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اور میری جو بھی گفتگو ہوگی اسی تناظر میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کسی حد تک مدرسوں میں زیر تعلیم جو طلبہ ہیں ان سے متعلق بھی ہو، اس لیے کہ شخصی تربیت کا معاملہ شعور سنبھالنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلی بات ہم اور آپ یہ جان لیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہیرے کی قدر جوہری کی تراش خراش سے متعین ہوتی ہے. پتھر جب کان سے نکلتا ہے تو اسے پتھر ہوتا ہے. جوہری کی مہارت اور اس کی تراش خراش اسے واقعی معنوں میں قیمتی ہیرا بناتی ہے. یہ مسئلہ ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی نظام تربیت کے تحت آتے ہیں تو ہم یقیناً پتھر ہی ہیں، لیکن ہماری تراش و خراش چاہے خود ہم اپنی آپ کریں یا کوئی اور ہماری تراش خراش کریں، اسی سے ہماری قدر و قیمت متعین ہو سکتی.
اور یہ قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے نزدیک بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود آدمی کے اپنے نفس کے نزدیک کہ اس کی اپنی نظر میں وقعت اور حیثیت کیا ہے، یہ صحیح تربیت ہی آدمی کو بتا سکتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہیرے کی قدر و قیمت میں تراش خراش کا جتنا کردار ہے، میری اور آپ کی تربیت، میری اور آپ کی قدر و قیمت میں ہماری تربیت ہی کا اصل میں کردار ہے۔ اگر ہم شخصی تربیت کی بات کریں تو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق انسان کی تربیت کا معاملہ اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی صالحیت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ عام طور پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا آدمی کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی بات کریں، دنیا کے پاس صلاحیتوں کی قدر ہے۔ صلاحیت مند آدمی کے ذاتی اخلاق، اس کی اپنی ذاتی زندگی، اس کی اپنی پرسنل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ تربیت کا یہ عمل صالحیت اور صلاحیت دونوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ بغیر صلاحیت کے صالحیت کے میدان میں بھی آپ بہت آگے نہیں جا سکتے، اور بغیر صالحیت کے آپ کی میری صلاحیتیں واقعی معنوں میں اپنا پھل ویسا نہیں دے سکتی جیسا پھل اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی شخصی تربیت میں ہمیں اپنی صالحیت پر بھی محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ میں پہلے حصے کو لیتا ہوں، صالحیت کے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں، جب ہم شخصی تربیت میں صالحیت کی بات کہتے ہیں تو اس سے مراد بنیادی طور پر اپنے اخلاق کو سدھارنے اور سنوارنے کا معاملہ، ایک با اخلاق انسان بننے کا معاملہ۔ جس طرح نبی کو نبی بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک با اخلاق انسان بنایا کہ جن کے اخلاق کا گواہ پورا سماج تھا، ایسے ہی با اخلاق انسان ہم بنے، اور اس با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ تعبد کی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی ہر صلاحیت کے استعمال میں ہمارے اندر عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ شعور ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اور اس دین کا صحیح استعمال کر کے میں ہر قدم بندگی کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوں۔ میری صلاحیت کو دنیا کمال کی نظر سے دیکھتی ہے، میری صلاحیت کو دنیا میری اپنے اچیومنٹ، میری اپنی حصول یابی کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن میں اپنی جگہ پہ اسے اپنی بندگی اور اپنی عبادت سمجھتا ہوں۔ صالحیت جب تک ہمارے اور آپ کے اندر نہیں آئے گی، ہماری اور آپ کی تربیت کا یہ باب ادھورا کا ادھورا ہی رہے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ آدمی علم حاصل کرنا چاہتا، اپنے آپ کو باصلاحیت انسان بنانا چاہتا، تو حصول علم سے پہلے 20 سال تک ادب سیکھا کرتا تھا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صالحیت کی فکر کریں۔ دنیا نے صلاحیتوں کو اتنا زیادہ اہمیت دی کہ لوگوں نے صالحیت کے پہلو کو بھلا دیا۔ ہمیں اپنی صالحیت پر توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی صلاحیت کے ذریعے ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے مقصد زندگی سے جوڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ ہماری صلاحیت کوئی بھی ہو، ہماری صلاحیت ہمارے اور آپ کے مقصد زندگی سے اسی وقت جڑے گی جب ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ صالحیت کا عنصر غالب رہے گا۔ دوسری طرف یہ صالحیت اگر ہوگی، ہماری اور آپ کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں آئے گا۔ ہم اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی رکھیں گے۔ اس صلاحیت سے خود کے نفع اور دنیا کے نقصان کا معاملہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی صلاحیتوں سے کبھی کسی کے غلط کام میں ساتھ دینے کا معاملہ نہیں کریں گے، اور اپنی صلاحیتوں سے کبھی دنیا کے کسی انسان کا نقصان نہیں کریں گے، بلکہ ہماری صلاحیت جیتی جاگتی ایسی مثال ہوگی کہ جہاں ہوگی یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، بارش کے اس قطرے کی طرح کہ جہاں بھی گرتا ہے وہاں سبزہ ضرور پیدا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ کو اپنے آپ کی صالحیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر صالحیت سے پہلے علم آ گیا ہو، صلاحیتیں آ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے جتنا علم جتنی صلاحیتیں آئیں اتنی صالحیت نہیں آئی ہو سکتا ہے ادب سے پہلے ہمیں علم مل گیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنی صلاحیت کی طرف سے غافل رہیں۔ اصل ترکیز ہم اور آپ کو اپنی صالحیت کی طرف کرنی چاہیے، اور جس قدر ہم اپنی صالحیت کو نکھاریں گے، سنواریں
संवारेंगे, हमारी सलाहियतें उसी कदर ज्यादा मुस्मिर, समर आवर, बार आवर होने लगेगी। ये तजर्बा करने की चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऐसे बेशुमार नमूने रखे हैं कि सलाहियतें थी, सालिहियत से खाली थी, दुनिया के लिए वबाल जान बन गई। महदूद सलाहियतें थी लेकिन सालिहियत के साथ थी तो दुनिया में एक बड़े से बड़े इनकलाब में वो कारआमद साबित हुई है। ये तारीख इस बात पे गवाह है। हाज़िरीन गिरामी कदर, सालिहियत से आगे बढ़कर जब हम सलाहियत की तरफ आते हैं तो हम और आपको कुछ बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूं इस पस मंजर में कि या तो वो जो शऊर की दहलीज पे कदम रखकर तलब इल्म की राह में लगे हैं, या वो जो हम और आपकी तरह मदरसों की चार दीवारी से निकल आए हैं। अगर हम अपनी सलाहियतों को अब मजीद आगे निखारना, संवारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जिस हैसियत से भी अपनी तरबियत कर रहे हैं, अपनी जिस सलाहियत को भी निखारना चाह रहे हैं, ये बात याद रखिए कि सलाहियतों के निखरने के लिए एक वक्त दरकार होता है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं कि एक मर्तबा घुमाया आप बासलाहियत हो गए। मुझे याद आता है एक मर्तबा हमारे दरमियान लतीफ़े उलमा के दरमियान तरह तरह के होते हैं। एक लतीफ़ा हमारे पास साथियों ने सुनाया कि एक उस्ताज नए मुकर्रर हुए इदारे के अंदर, देखकर उनको 1 घंटी अन्नहुल वाज़े की दे दी गई, नहू की कोई किताब दे दी गई। मजलिस थी, कोई अपना तारुफ करवाने लगे, कहने लगे मैं नहू का मुतखस्सिस हूं, मेरा स्पेशलाइजेशन नहू है। आपने अभी पहली मर्तबा पहले दिन नहू का मादा शुरू किया है, आप किसी मशगले से अपने आप को जोड़ ले तो आप उसके मुतखस्सिस नहीं हो जाते। ये एक वक्त दरकार होता है। मैं आपको बताऊं, लिखने का मामला लिखते लिखते आता है, बोलने का मादा भी बोलते बोलते आता है। शायरी करने के लिए शुअरा के पास, अहले अदब के पास मारूफ है, कहते हैं कि आदमी को कम से कम माहिर असातिज़ा के 2000 शेर याद होने चाहिए, तभी जाकर आदमी एक अच्छी शायरी कर सकता है। दुनिया के हर मैदान की तरह आप जिस मैदान में सलाहियत पैदा करना चाहते हैं उसमें वक्त लगाएं, उसमें मेहनत करें। यह वक्त तलब काम है, यह मश्क चाहता है, एक मुद्दत इसकी चाहिए, तभी जाकर हमारी और आपकी सलाहियत निखर सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा शौक हमारा तखस्सुस कहलाने लगता है। हम अपने शौक को अपना स्पेशलाइजेशन मान लेते हैं, जबकि हमने उस मामले में मेहनत का माहक़ नहीं की है। दूसरी बात जो इस सिलसिले में कहना चाहूंगा वो ये कि याद रखें, सलाहियतों के सिलसिले में एक बुनियादी मसला ये याद रखें कि आदमी को दीन के मामलात में हो, इल्म की अगर बात करें हम, बुनियादी इल्म आदमी का बुनियादी दर्जे का इल्म तमाम मादों से मुताल्लिक एक एकसा दर्जे का हासिल होना जरूरी है। जैसे हम और आप कहते हैं जामिया दारुस्सलाम की बात करें या फिर किसी और इदारे की बात करें, आलिमियत तक के मरहले की जो तालीम होती है, ये तालीम ऐसी होती है जो हर फन के मबादियात आपको देती है। इस मरहले से पहले किसी को अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा तखस्सुस फुला। आपकी दिलचस्पी किसी भी फन से हो सकती है, लेकिन आलिमियत के मरहले तक की तालीम में हर मादा आपके लिए जरूरी है। आप यहां नहीं कह सकते कि ये मेरा तखस्सुस है, मेरी इसमें महारत है, बकिया मादे मेरी महारत नहीं, मेरा तखस्सुस नहीं। तखस्सुस का ये बाब आपको याद रखना चाहिए। बुनियाद के मजबूत होने के बाद फिर स्पेशलाइजेशन का मरहला आता है। ये बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? इसलिए कि ये अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे अहबाब हैं, उनको नहू से दिलचस्पी है, किसी को हदीस की शरह से दिलचस्पी है, किसी को फिक्र से दिलचस्पी है, लेकिन अरबी के मबादियात और उसके बुनियादी उसूलों से गफलत है। इस हद तक गफलत है वह हदीस का मुतखस्सिस है लेकिन हदीस की मुश्किल इबारत का सही ढंग से मफहूम नहीं बयान कर पाता। भाइयों, मैं जो दूसरा नुक्ता आपको बताना चाहता हूं वो ये कि ये दुनिया यकीनन तखस्सुस चाहती है। एक मरहले के बाद आपको अपना तखस्सुस मुतय्यन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहली बुनियाद ये तय करें कि एक मरहले तक आप तमाम उलूम और फनून के मबादी जरूर हासिल करेंगे। आप तमाम बुनियादी सलाहियतें अपने अंदर पैदा करेंगे, लिखने की भी आदत डालें, बोलने की भी आदत डालें। आलिमियत के मरहले तक या उसके मुसावी मरहले तक आपको हर कोशिश करनी चाहिए, लिखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, तलखीस भी करनी चाहिए, हो सके तो छोटी मोटी बातें अपनी जबान में लिखनी चाहिए। हर सलाहियत को अपनी निखारने की कोशिश करें। हाँ, एक मरहले के बाद फिर वो मैदान आता है जहां आप कुछ तो अपनी फितरी सलाहियतों के एतबार से, कुछ अपने असातिज़ा में से आप जिनसे मुतासिर होते हैं उसकी वजह से,
کچھ طبیعت آپ کی جس مادے سے زیادہ رغبت رکھتی ہے اس کی وجہ سے، اور بسا اوقات سماج اور معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے اپنا ایک تخصص متعین کرتے ہیں، اس تخصص میں پھر آپ محنت کرنا شروع کریں۔ اور تخصص میں محنت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس فن کی تمام کتابوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اس فن کے اہم علماء کے متعلق آپ کے پاس جانکاری ہونی چاہیے، جو وفات پا گئے ان کے بارے میں جانکاری، اور جو باحیات ہیں ان کے ساتھ ربط تعلق، ان کے ساتھ معاملات رکھنا، ان سے سیکھتے رہنا، اپنے اشکالات ان کے سامنے پیش کرنا، یہ معاملہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات گزارش کے طور پر ہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہماری اور آپ کے مزاج میں بہت بڑی کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ مدرسوں سے ہم کیا نکلے کہ ہم نے اپنے آپ کو متخصص سمجھا بھی تب بھی، نہیں سمجھا تب بھی، وہ اساتذہ جو اپنے اپنے فن کے امام تھے ہیں، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، ان اساتذہ سے ہمارا ربط نہیں رہتا۔ میں اپنے آپ کو شامل رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے، آپ ہماری اپنی صلاحیتوں کو ہم نکھارنا چاہتے ہیں، اپنی تربیت جاری رکھنا چاہتے ہیں، اہل فن جو اساتذہ ہیں ان سے ربط اور رابطہ، اور آپ کے میرے اساتذہ کے علاوہ بھی دنیا کے اندر اس فن سے وابستہ جو لوگ ہیں ان سے تعلقات بحال رکھنا اور اس میں آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرنا، یہ میری اور آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، مدرسوں سے فراغت کے بعد شخصی تربیت یا خود کو نکھارنے کا جو راستہ ہے، ایک راستہ ہے شخصی مطالعہ، ذاتی مطالعہ آدمی کا۔ ذاتی مطالعے سے آدمی بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات میں ذمہ داری کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پاس مطالعے کے باب میں یا تو افراد کا ماحول ہے یا تفرید کا ماحول ہے۔ افراد کیا ہے؟ افراد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آزاد مطالعہ کرتے ہیں۔ آزاد مطالعے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملا پڑھ لیا، جس کا ملا پڑھ لیا، جہاں ملا پڑھ لیا، اس چیز کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں ضرورت، اور اس میں سے کس کو پہلے پڑھنا چاہیے کس کو بعد، کوئی نہیں، آزاد مطالعہ ہمارا ہوتا ہے۔ یا پھر ہم اسے دینی تناظر میں دیکھنا چاہیں تو دین کے نام پہ جو ملا سب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری طرف ہوتا کیا ہے، اس کے مقابلے میں مطالعہ کرنے والوں کی ایک قسم ان کی ہے جو کسی مخصوص جماعت کے یا طبقے کے یا گروہ کے لٹریچر تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، مطالعے کے یہ دونوں انداز غلط ہیں۔ مطالعے کے یہ دونوں انداز غلط ہیں۔ پہلا انداز کہ آپ آزاد مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کون سی چیز پڑھنے کی ہے، نہیں پڑھنے کی ہے، پہلے پڑھنے کی ہے، بعد پڑھنے کی ہے، زیادہ ضروری کون سی ہے، کم ضرورت کس کی ہے، ان سب چیزوں کے فرق کے بغیر پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ المطالعۃ الحرہ لا تثمر الا افکارا حرہ۔ آزاد مطالعہ آپ کے اندر پراگندہ خیالات پیدا کرے گا، آپ مختلف افکار کا مجموعہ تو بن پائیں گے، لیکن ایک مستند عالم دین کی جو جمائی ایک ثابت فکر ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک جو صراط مستقیم کا واضح تصور ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں خلل در آئے گا۔ یہ آزاد مطالعے کا نقصان ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں محدود کسی مکتب فکر کا مطالعہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی اسی میں منحصر رہ جائے گا، اور اس میں صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے اس کا اسے پتہ نہیں چلے گا۔ محدثین کرام کے پاس ایک اصول ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے اذا اردت ان تعرف خطأ معلمك فجالس غیرہ۔ اگر اپنے استاذ کی غلطی کا تمہیں پتہ چلنا ہے، اس کے پاس رہ کر نہیں پتہ چلے گا، اپنے استاذ سے پڑھ لیا یا ان کے ساتھ پڑھتے ہوئے دوسرے استاذ سے پڑھو، تیسرے استاذ سے بھی پڑھو، تب جا کر تمہیں پتہ چلے گا کہ پہلے استاذ کے پاس کوئی غلطی ہے جو تمہارے اندر آ گئی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس سلسلے میں مطالعے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ مدرسوں میں اساتذہ کی زیر نگرانی اسلام کی صحیح تعلیمات کا صحیح تصور پہلے بندے کو مل جائے۔ وہ مطالعہ آدمی سب سے پہلے کرے جو دین کے ہر باب کا صحیح تصور انسان کو دے، عقیدے کا معاملہ ہو، آداب کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا باب ہو، عبادات کا باب ہو، حرام و حلال کے پیمانے، ان کا ایک واضح تصور اس کے پاس رہے، جس کو بنیاد بنا کر آئندہ جو بھی کتاب پڑھے گا، جس موضوع پر بھی پڑھے گا، وہ اس بنیاد کی طرف رجوع کرے اور صحیح اور غلط کا پیمانہ طے کر پائے، فیصلہ کر پائے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے اندر ہو یا مدرسوں کے باہر ہو، مطالعے کے باب میں ہم نے یہ دائرہ رکھ چھوڑا ہے، یا تو پوری طرح آزاد کر دیا ہے
یا پھر ہم نے کسی مخصوص طبقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. مطالعہ آدمی کو نکھارتا ہے, مطالعہ آدمی کی صلاحیتوں کو بہت سنوارتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس مطالعے کا بھی ایک ضابطہ ہو, ایک طریقہ ہو, جس کی طرف مختصراً میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. بھائیو, شخصی تربیت کے باب میں ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے قدوہ, اپنے آپ کے سامنے کسی کو نمونہ بنا کر رکھنے کا. آپ جانتے ہیں اساتذہ کرام بھی یہ بات بتایا کرتے ہیں, اور ہم اور آپ بھی یہ بات سنا کرتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے سامنے ایک آئیڈیل رکھے, چاہے وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہو یا تاریخ اسلام کی کوئی عظیم شخصیت ہو, کوئی فقیہ ہو, کوئی محدث ہو, کوئی مفسر ہو, کوئی بھی شخصیت, عظیم شخصیت تاریخ کے اندر معروف ہو. اس شخصیت کو سامنے رکھیں, ان کو اپنا نمونہ بنا کر آدمی خود کو تراشنے خراشنے کی کوشش کرے, اس میں آدمی بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی قدر, یہ سوچ بہت حد تک صحیح ہو کر بھی بعض مقامات پر یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس معاملے میں ہمارے سماج کے اندر دو قسم کے رویے ہیں, ایک تفرید کا رویہ ہے, ایک افراد کا رویہ. تفرید کا رویہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے آپ کو ہی اس قدر باکمال سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی کوئی نظیر نہیں ملتی, کوئی شخصیت ان کو پوری جچتی نہیں, کسی استاد سے وہ مطمئن نہیں, کسی عالم سے مطمئن نہیں, وہ اپنے آپ ہی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں. ایسی صلاحیتیں اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں, اگر اپنے سے اونچے اساتذہ, اپنے سے اونچے ماہر فن کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, ایسی صلاحیتیں کب بگڑ جاتی ہیں, کب راستہ بھٹک جاتی ہیں, کب امت کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں, کب امت کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تجربہ کار لوگ کہتے ہیں تلوار نوجوان کے ہاتھ میں ہو تو ہی زیادہ کارگر وار ہوتا ہے, لیکن تلوار کارگر وار کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان کی سرپرستی اگر کوئی تجربہ کار جرنیل نہ کرے تو اکثر یہ تلوار خود آدمی کا اپنا نقصان کر دیتی. یہ جو صلاحیتوں کے معاملے میں رجحان ہے کہ ہم آزاد ہیں, کسی سے کی بھی تابع نہیں, یہ بھی نقصان دہ ہے. اور دوسری طرف اپنے آپ کو کسی ایک شخصیت کے تابع کر لینا, کسی ایک شخص سے جوڑ لینا اور انہی کی نقل بننے کی کوشش کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے فطری نظام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ صلاحیتوں کا بنایا ہے. آپ اپنے آپ کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کے لیے قدوہ کون ہے, اسوہ کون ہے, تو اس سے کئی قسم کے نقصان پیدا ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ کہ آدمی مان لے کہ اس مقصد میں کامیاب ہو بھی گیا تو کیا ہوگا, نقال چاہے کتنا ہی باکمال ہو, وہ اصل کے بعد دوسرے نمبر پر نقل ہی بن پاتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی نقل کرنے میں اپنی دیگر فطری صلاحیتوں کو بھول جاتا ہے, جبکہ ان فطری صلاحیتوں پہ توجہ دیا ہوتا تو شاید امت کو وہ اس صلاحیت کے بجائے دیگر صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ پہنچا پاتا. یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں تربیت کے باب میں, شخصی تربیت کے باب میں اپنے آپ کو کسی خاص شخصیت, کسی خاص استاد سے جوڑ لینے کا ایک نقصان ہے. بطور مزاح نہ سمجھیں, اگر آپ مزاح نہ سمجھیں تو ایک واقعہ میں اپنی شخصی زندگی کا یہاں ذکر کر دوں. میں جماعت سادس میں تھا, 6ٹھی جماعت میں تھا. بھائی عبدالعظیم صاحب آپ سبھی جانتے ہی ہیں, وہ 8ویں جماعت میں تھے. میرے اپنے ایک ساتھی آئے, بھائی الحمدللہ جیسے تھے آپ جانتے ہیں, میں ذرا کھیل کود میں رہنے والا لڑکا. ایک میرے ساتھی آئے, آ کر کہنے لگے آپ اپنے بھائی جیسے کیوں نہیں ہیں. مجھ سے آ کر انہوں نے پوچھا آپ اپنے بھائی جیسے کیوں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے جو بات ڈالی, میں نے کہہ دی, غلط تھی صحیح تھی اس وقت نہیں پتا تھا, بعد میں جا کر سمجھ میں آیا کہ وہ بات صحیح تھی, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں. میں نے ان سے کہا آپ ان سے جا کر پوچھیے کہ وہ میرے جیسے کیوں نہیں ہیں. مقصد مزاح نہیں تھا, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت, الگ الگ مہارتیں دی ہیں. آپ کسی مخصوص رنگ میں اپنے آپ کو قید کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ اپنی ہر صلاحیت کو نکھاریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کون سی صلاحیت سے کیا کام لے لے گا. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. ہم اور آپ اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں یہ جو قدوہ جسے کہتے ہیں نمونہ متعین کرنے کا معاملہ, اس معاملے میں انصاف سے کام لے. طریقہ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ سب سے بہتر طریقہ جو اہل علم بھی ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کسی ایک شخصیت کو نمونہ بنانے کے بجائے مختلف صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک ایک شخصیت سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. کسی کے بولنے کا انداز آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ اپنا سکتے ہیں, اس حد تک ان سے استفادہ کیجیے. کوئی بہت اچھے مدرس ہیں, ان کا طریقہ تدریس آپ کو اچھا لگتا ہے, اس کو اپنائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی اسی نقش پہ چلیں. اور اگر کسی کے لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے تو آپ اس کو جو ہے
اپنانے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی تمام قسم کے کمالات دیے ہو ایسے شاذ و نادر ہوتے ہیں، ورنہ انسان تو نقائص کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی. حاضرین گرامی، ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی محدود صلاحیتوں کو نکھارا، اللہ نے جتنی توفیق دی نکھار کر ہم سماج میں آئے، سماج میں ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کو کسی اور صلاحیت کی ضرورت ہے اور اس صلاحیت کا عالم حامل کوئی ہم میں نہیں ہے، تو پھر یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. شخصی تربیت میں ہم اور آپ کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کچھ چیزوں کا تقاضا سماج کرتا ہے. ہماری صلاحیت آخر کس لیے؟ ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، سماج کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اس پر مطمئن نہ رہیں کہ مجھے بولنا اچھا آتا ہے میں صرف بولوں گا، مجھے لکھنا آتا ہے میں صرف لکھوں گا، مجھے تنظیمی کام کرنے آتے ہیں میں وہی کروں گا. الحمدللہ اگر سماج کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں مل جل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ تلافی اس کی کریں گے، اس صلاحیت کو ہم پیدا کریں گے. اور یہی معاملہ دعوت و تبلیغ کے باب میں دیگر زبانوں کو سیکھنے کا ہے یا دیگر سارے معاملات کا ہے. اس پہلو کی طرف بھی ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے. میں اپنی گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے طلب علم کے راہ میں آدمی کو کن باتوں پہ توجہ دینی چاہیے، صلاحیتوں کو نکھارنے کے سلسلے میں بھی یہی ضابطہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر آپ کے سامنے پڑھ کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیانی. میرے بھائی، تم علم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک 6 باتیں اپنے اندر پیدا نہ کرو. میں ان کی تفصیل اب تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاد وطول زمانی. کہتے تھے ذکا، آدمی کے اندر ذہانت ہونی چاہیے، فطانت ہونی چاہیے، بیدار مغز آدمی کو ہونا چاہیے. حرص، آدمی کے اندر لالچ اور شوق ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے. واجتہاد، اس تڑپ کے شایع نشان آدمی کو محنت بھی کرنی چاہیے، بھرپور محنت کرنی چاہیے. وبلغۃ، اور ان چیزوں کے حصول کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، کھانا پینا کپڑا لباس، بنیادی چیزیں اتنی جس سے آپ کے اس حصول مقصد میں خلل پیدا نہ ہو، اس حد تک آپ کو ان اسباب کو بھی فراہم کر لینا چاہیے. اور آخری 2 باتیں کہیں، وصحبت استاد وطول زمانی، کسی استاذ کے زیر نگرانی تربیت پانا ضروری ہے. اور دوسری بات کہی وطول زمانی، ایک مدت چاہیے آدمی کو واقعی معنوں میں نکھر کر سنور کر ایک کامل شخص بننے. آدمی شخص بنتا ہے پھر شخصیت بننے میں عمریں لگ جاتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے اشخاص ہیں شخصیتیں کم بنا کرتی ہیں، اور وہ بننے کے لیے ہمیں شخصی تربیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس مجلس میں جو باتیں مجھے مناسب لگی میں نے آپ کے سامنے کہی. اساتذہ کرام کے سامنے کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور بے جھجک بھی ہوتے ہیں کہ اگر غلطی ہوگی تو کان پکڑ کے درست کر دیں گے. اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنے نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.